نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم اس چیز کو شریعت کی نظر سے دیکھیں گے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو پھر اس کی پتہ چلے گا۔ تو جو نئے سننے والے ہیں وہ اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے کہ شروع سے سب کو پتہ ہے کہ کبھی بھی اس چینل پہ کوئی قصے کہانیاں، کوئی فضول باتیں یا کسی مسلک کے خلاف کسی کو بات یا کوئی بغیر تصدیق شدہ چیزیں، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی کسی مسلک کے خلاف بات نہیں ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا وہی ادب و احترام ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ لوگ دیں۔ ہاں کوئی بات سمجھنے میں کسی کو غلطی ہو سکتی ہے، یا جس بیچارے کے پاس جو پہنچا اس نے پڑھ لیا، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو جو کچھ پہنچا لیکن پہنچا نبی پاک سے ہی ہے۔ تو کسی کو بھی میری تو یہ عادت شروع سے نہیں ہے الحمدللہ، کسی بھی مسلک کو برا کہوں یا کسی کے بارے میں دین کے بارے میں شک کروں۔ سب کلمہ گو جو ہیں، پہلی بات یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہیں، سب مسلک جو وہ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تو سب مسلمان ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی آج کے موضوع کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی سفارش کے بارے میں، کہ سفارش جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کو اجر بھی ملتا ہے اس کا، کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے قرآن پاک میں سورہ النساء میں آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، یعنی جو بھی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بھی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے بھی حصہ ہے۔ اب ہمارا تو بدقسمتی سے معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کام سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر برے کام کی سفارش کی جائے، اچھے کام کے لیے سفارش کرنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ جیسے میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، سورہ النساء ہے، اور 85 اس کی آیت نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھے کام کی سفارش کرے گا، کوئی کسی کو مسجد کے تعاون کے لیے کہہ دے، خدا نخواستہ کو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کر دے، جو بھی اچھا کام ہے جو اس کی سفارش کرے گا اس میں سے ضرور اجر پائے گا، اور جو خدا نخواستہ کسی برے کام کے لیے کسی کی سفارش کرے گا تو اس کا بھی حصہ پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی 2672 نمبر ہے اس کا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ حدیث کی کتابیں کھولے، اللہ کرے آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہ ہو، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، روایات کا نمبر چینج ہو سکتا ہے۔ میں تو وہی بیان کروں گا جو نسخہ میرے پاس ہے یا جس کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے روایت وہی ہوگی جو بیان ہو رہی ہے، روایت میں فرق نہیں ہوگا، نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ 2672 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سفارش کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے وہ پورا کروا دیتا ہے۔ سفارش کیا کرو، سفارش کا اجر پاؤ گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سفارش کیا کرو، سفارش کا اجر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات چاہتا ہے، جو سفارش کہتا ہے، اپنے نبی کی بات سے پوری کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کے حدیث کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ سنن ابو داؤد میں 3132 نمبر پہ ہے، اور سنن نسائی میں 2537 انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا، سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا۔ بلا شبہ بعض دفعہ میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن جان بوجھ کے اس کو دیر کر دیتا ہوں یا روک دیتا ہوں کہ تم سفارش کرو۔ کام تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کر لیتا ہوں کہ تم سفارش کرو تاکہ تمہیں سفارش کا اجر ملے۔ لیکن سفارش بھی ہمیں اچھے کام کی کرنی چاہیے، برے کام کی اگر ہم سفارش کریں گے، کسی کے ساتھ جائیں گے، کسی کی مدد کریں گے، اس کا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ آج کل تو ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم اچھے جو امیر لوگ ہیں وہی ایک دوسرے کام آتے ہیں، غریب کی تو بیچارے کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اسی کو کام ہو تو در بدر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ جائے یا میری مدد کرے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا اگر جائز کام ہے، کوئی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا کوئی دینی کام ہے تو اپنا کام روک کے بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے، سفارش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، 2672 نمبر ہے اس کا، 2672، یہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3541 ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کسی کی سفارش کی، اگر کسی نے کسی کی سفارش کی پھر اس پر کوئی ہدیہ لیا، یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو توجہ اور غور سے سنیے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی نے کسی کی سفارش کی، یعنی کسی کے کام آیا، اور پھر جس کے کام آیا تھا اس نے اس کو کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، تو اگر سفارش کرنے والے نے قبول کر لیا تو وہ سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم کسی کا 10 روپے کا کام کریں تو کوشش ہوتی ہے کہ 20 روپے اس سے لے لیں، یا وہ بیچارہ اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اپنا حق سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن کسی کے اگر آپ نے کام آنا ہے تو بغیر کسی لالچ کے کسی کا کام آنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کا کام کیا ہے، اگر وہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ سفارش نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی یہ برائی آ گئی ہے کہ جب کسی کا کام کرتے ہیں تو وہ بڑے مہنگی چیزیں لے آتا ہے، جی یہ جب بیگم صاحب کے لیے میں تحفہ لے آیا، بچوں کے لیے تحفہ لے آیا۔ یہ دینے والے کو بھی پتہ ہے اور لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر تو آپ کا کسی کے ساتھ کھانا پینا یا کوئی تحائف کا تبادلہ پہلے سے ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اجنبی شخص جس سے آپ پہلی دفعہ ملے ہیں اور آپ نے اس کا کوئی کام کیا ہے اور وہ کوئی بڑی قیمتی چیز لے کے تحفے کے طور پہ آیا، تو یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ کسی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ سفارش کے بارے میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمبر اس کا بھی یاد نہیں ہے اس وقت، کہ آپ نے فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکے، یعنی جو مدینے میں مر سکے اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، یعنی مدینے میں موت کی خواہش دل میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو ہمارے مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمیں موت جو ہے، زندگی بھی ہماری مدینے میں گزرے اور موت بھی مدینے میں گزرے، کیونکہ جو مدینے میں گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، جو انسان مدینے میں دفن ہوگا۔ اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، راوی ہیں وہ اس حدیث کے 3541 اس کا نمبر ہے، 3541 سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزاری آپ نے، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ جلدی جلدی اٹھے حضرت ابن عباس، اور وضو کے لیے پانی رکھا، طہارت کے لیے پانی رکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ نے پھر بتایا گیا جی یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ نے پھر دعا دی کہ اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ تو بہت بڑے قرآن کے یہ عالم ہیں، یہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے جنازے میں 40 لوگ مسلمان ایسے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، وہ جنازہ پڑھیں اور میت کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش میت کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ تو سفارش صرف برے کام کی نہیں ہوتی بلکہ اچھے کام کی بھی ہوتی ہے۔ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں یہ وہی ہے کہ کوئی اچھا کام جو ہے اس کی سفارش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہی باتیں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں نماز کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے دنیا میں تو آپ کی آخری وصیت بھی یہی تھی، نماز نماز نماز۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے 237 نمبر ہے اس کا، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ صرف نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو صرف کلمے کا احترام ہے، ورنہ عملاً تو وہ کافر ہے۔ نماز کی پابندی کریں، کسی کو بھی تنگ نہ کریں، کسی کے دین کے بارے میں شک نہ کریں، کسی پہ فتوے نہ لگائیں، کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہ کہیں۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں۔ کسی کو بھی تنگ نہ کریں، ورنہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے یہ، کہ انسان ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن کسی کو تنگ کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو قیامت والے دن جو اس کی نیکیاں ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اگر بیان اچھا لگے تو آگے شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی پہ، خدا نخواستہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو وہ عادت چھوڑ دے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی مرد حضرات جو ہیں وہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لیں، کیونکہ داڑھی کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ 5928 بخاری شریف میں اور 603 مسلم شریف میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، ایک جگہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو اور مونچھیں کم کراؤ۔ یعنی داڑھی اگر ہم نہیں رکھیں گے تو دیکھیں کہ ہم کن کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آگے اس کو سینڈ کریں بیان کو، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2942 اور سنن ابی داؤد کی 3661، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ یہ جو خیبر والی حدیث ہے اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ جائے، اور سنن ابی داؤد میں آپ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی الفاظ فرمائے تھے کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی بیان سن کے اللہ کرے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی کسی بری عادت سے باز آ جائے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی اور دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔